السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اردو کہانی نامہ۔ جادوئی اور طلسمی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ عمر و یار اور خفیہ طلسمات، ایپیسوڈ 3۔ چمگادڑ بونے نے کہا، اور اس کی بات سن کر عمروں کے چہرے پر خوف لہرانے لگا۔ دوسرے طلسم کا مرحلہ پہلے مرحلے سے بھی بے حد بڑا اور ناممکنات میں سے تھا۔ عمروں کو یہ سوچ کر ہی چکر آ رہے تھے کہ ایک درخت کے پتے گننے اور ان پتوں پر موجود سرخ نشانوں کو گننا یہ کیسے ممکن تھا، اور وہاں تو ہزاروں لاکھوں درخت تھے جن کے پتے اور ان پر موجود سرخ نشان جن کی تعداد کا کوئی شمار ہی نہ تھا۔ وہ اس طلسم کو کیسے فتح کر سکے گا؟ میں جا رہا ہوں عمرو یار، بڑے طلسم کے بارے میں تمہیں میں نے بتا دیا ہے۔ ایک دائرہ اگلے 100 طلسمات کی طرف جاتا ہے، تمہیں پہلے اس دائرے کو تلاش کرنا ہے جو بڑے طلسم کی طرف جاتا ہے، اس کے بعد ہی تم سوچنا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، چمگادڑ بونے نے کہا۔ اور پھر وہ اچانک غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی وہاں یک لخت گپ اندھیرا چھا گیا۔ دو بڑے بڑے سفید دائرے عمروں کو صاف نظر آ رہے تھے جو اندھیرا ہونے کے باوجود چمک رہے تھے۔ ان میں سے ایک دائرے کے درمیان ایک سفید کھوپڑی بنی ہوئی تھی اور دوسرے دائرے میں اس جیسی دو کھوپڑیاں تھیں۔ دائروں کا قطر بے حد بڑا تھا، عمروں آسانی سے ان دائروں میں سے گزر سکتا تھا۔ دونوں دائرے چمگادڑ بونے کے غائب ہونے کے فوراً بعد نمودار ہوئے تھے، مگر ابھی وہاں خبردار کرنے والی چیخوں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، اور عمروں ان دائروں کو دیکھنے کی بجائے ابھی تک عجیب و غریب اور ناممکن نظر آنے والے طلسم کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ درختوں کے پتوں پر سرخ نشانوں کو کس طرح سے گن سکے گا۔ آقا، کیا میں زنبیل سے باہر آ جاؤں؟ اچانک اندھیرے میں محافظ بونے کی آواز سنائی دی، اور یہ آواز سنتے ہی عمرو یار چونک پڑا اور اس کے چہرے کے تاثرات بگڑتے چلے گئے۔ تم؟ عمروں نے منہ بنا کر کہا۔ جی آقا، محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔ اب کیا ہے؟ اب زمین سے کیوں باہر آنا چاہتے ہو؟ عمروں نے منہ بنا کر کہا۔ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں آقا، محافظ بونے نے جواب دیا۔ مدد ہو نہ ہو، مگر تم نے تو میری مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا، عمروں نے اسی انداز میں کہا۔ آپ نے اپنی ذہانت سے خفیہ طلسمات کا پہلا طلسم فنا کر دیا ہے آقا، اب مجھے مشکل نہیں ہوگی، اب میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا مدد کرو گے تم؟ عمروں نے سر جھٹک کر پوچھا۔ پہلے آپ مجھے زمین سے باہر آنے کی اجازت تو دے، محافظ بونے نے کہا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ باہر، عمروں نے اس بات میں سارا لا کر کہا۔ اسی لمحے اسے زمین سے محافظ بونا نکلتا ہوا، اور پھر اسے یوں لگا جیسے محافظ بونا اس کے دائیں کندھے پر آ کر بیٹھ گیا ہوا۔ میرے کاندھے پر تم ہو؟ عمروں نے کہا۔ جی ہاں آقا، میں ہی ہوں، محافظ بونے نے جواب دیا۔ اب بتاؤ میں اس مشکل اور انوکھے طلسم کو کیسے فنا کروں؟ یہ سوچ کر تو میری جان ہی نکلی جا رہی ہے کہ کروڑوں پتوں پر موجود اربوں خربوں سرخ نشانوں کو میں کس طرح سے گنوں گا، عمروں نے پریشانی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اس کا فیصلہ تب ہوگا جب آپ جنگل طلسم میں داخل ہوں گے، محافظ بونے نے کہا۔ جنگل طلسم؟ عمروں نے چونک کر کہا۔ ہاں آقا، پہلے آپ نے سیاہ جنوں والے جس طلسم کو فنا کیا تھا وہ جناتی طلسم تھا، اور اب آپ دوسرے جس طلسم میں جائیں گے اسے جنگل طلسم کہا جاتا ہے، محافظ بونے نے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ تم خفیہ طلسمات کے بارے میں سب کچھ جانتے ہو، عمروں نے کہا۔ دوسرے طلسمات کی بجائے آپ پہلے اس جنگل طلسم کے بارے میں سوچیں، باقی سب بعد میں دیکھا جائے گا، محافظ بونے نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، بتاؤ ان میں سے کس دائرے میں جاؤں، ایک کھوپڑی والے دائرے میں یا دو کھوپڑیوں والے دائرے میں، عمروں نے کہا۔ اس کا ایک آسان طریقہ ہے آقا، مگر وہ آپ کو مشکل نظر آئے گا، محافظ بونے کی آواز آئی۔ آسان طریقہ مجھے مشکل نظر آئے گا، مگر کیوں؟ عمروں نے حیران ہو کر کہا۔ آپ کو اپنی زندگی عزیز ہے یا دولت؟ محافظ بونے نے جواب دینے کی بجائے الٹا اسے سوال پوچھا، اور عمروں سر گھما کر حیرت سے کاندھے پر بیٹھے محافظ بونے کو دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہوا اس سوال کا؟ عمروں نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ آپ جواب تو دیں، پھر وضاحت بھی کر دوں گا، محافظ بونے کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ جان کسے پیاری نہیں ہوتی، مگر تم جانتے ہو دولت میرے لیے کس قدر اہمیت رکھتی ہے، عمروں نے منہ بنا کر کہا۔ میں سب جانتا ہوں، مگر ان خفیہ طلسمات میں آپ کو دولت ہی مشکل مرحلوں سے بچا سکتی ہے، محافظ بونے نے کہا، اور عمروں کی پیشانی پر بال آ گئے۔ صاف صاف کہو، تم کہنا کیا چاہتے ہو، عمروں نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ نے زغار جادوگر کے خفیہ طلسمات کا جو پہلا طلسم فنا کیا ہے، چمگادڑ بونے نے انعام کے طور پر آپ کو سفید ہیرے دیے ہیں نا، محافظ بونے نے کہا۔ ہاں دیے تھے، عمروں نے کہا۔ اگر آپ وہ سارے سفید ہیرے ان میں سے کسی ایک دائرے میں پھینک دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جنگل طلسم کس دائرے سے گزر کر آئے گا اور 100 طلسمات کس دائرے کی طرف ہیں، محافظ بونے نے کہا۔ کیا مطلب؟
اس کی بات سن کر عمروں نے بے حد بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، ان میں سے ایک دائرہ 100 طلسمات کا ہے اور دوسرا جنگل طلسم کا۔ اگر سفید ہیرے آپ نے جنگل والے طلسم والے دائرے میں پھینکے تو وہ جنگل میں گرتے ہی غائب ہو کر واپس آپ کی زمین میں آ جائیں گے، محافظ بونے نے کہا۔ اور اگر ہیرے واپس زمین میں نہ آئے تو عمروں نے آنکھیں نکال کر کہا، اس لیے تو میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کو دولت عزیز ہے یا اپنی جان؟ اگر سفید ہیرے جنگل طلسم میں گئے تو سارے کے سارے ہیرے خود بخود واپس آپ کی زمین میں آ جائیں گے، اور اگر آپ نے ہیرے 100 مرحلوں والے طلسم میں پھینک دیے تو آپ کو ہیروں سے ہاتھ دھونا پڑیں گے، ہیرے واپس زمین میں نہیں آئیں گے، مگر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جنگل طلسم کس دائرے سے گزر کر آئے گا، محافظ بونے نے کہا۔ اور عمروں نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیے۔ تم چاہتے ہو کہ مجھ سے غلطی ہو اور میں اپنے ہیروں سے ہاتھ دھو بیٹھوں، عمروں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تب پھر اپنی قسمت پر بھروسہ کریں اور چلے جائیں کسی دائرے میں، محافظ بونے نے بے چارگی سے کہا۔ یہ تم میری کیسی مدد کر رہے ہو؟ عمروں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہیروں کے ضائع ہونے کا سن کر اسے محافظ بونے پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ آقا، میرا کام آپ کو مشورہ دینا ہے، اس پر عمل کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی پر ہے، محافظ بونے نے اسی انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا جنگل طلسم میں جانے کا تم کوئی اور طریقہ نہیں بتا سکتے؟ عمروں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے، محافظ بونے نے کہا۔ میں 4000 سفید ہیروں کا نقصان کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ محافظ بونے، تم نہیں جانتے ایک ہیرے کے بدلے میں مجھے سرخ ہیروں والی 1000 اشرفیاں مل سکتی ہیں، عمروں نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ میں جانتا ہوں آقا، مگر اس خزانے سے زیادہ آپ کو اپنی زندگی عزیز ہونی چاہیے۔ آپ خود سوچیں، ایک طرف آپ کے سامنے ایک بڑا طلسم ہے، جبکہ دوسری طرف آپ کو 100 مرحلوں سے گزرنا پڑے گا، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 100 مرحلے کوئی عام مرحلے نہیں ہیں، وہاں بھی سیاہ جنات اور جنگل طلسمات جیسے بڑے اور خوفناک مرحلے ہیں، اور ان 100 مرحلوں میں آپ کو ایک لمحے کا بھی سکون نہیں ملے گا۔ ایک مرحلہ آپ نے اگر ختم کر بھی دیا تو فوراً دوسرا مرحلہ شروع ہو جائے گا، اور ان میں سے بعض ایسے مرحلے ہیں جہاں آپ زمیل اور زمیل کی کراماتی چیزیں بھی استعمال نہیں کر سکیں گے۔ پھر آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگلے مرحلے کی کامیابی کے بعد آپ کو اسے دگنا خزانہ بھی تو ملے گا، محافظ بونے نے عمروں کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر 4000 سفید ہیرے، عمروں نے رونی سی صورت بناتے ہوئے کہا۔ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں، میں نے تو آپ کو جو مشورہ دینا تھا دے دیا ہے، محافظ بونے نے کہا، اور عمروں نے غصے اور پریشانی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ ایک طرف واقعی اس کا قیمتی خزانہ تھا جسے پا کر وہ خوشی سے نہال ہو گیا تھا، مگر دوسری طرف اس کی زندگی اور موت کا معاملہ تھا۔ محافظ بونا درست کہہ رہا تھا، 100 مرحلوں والے طلسم میں جانے کا مطلب یقینی موت تھا۔ جلدی فیصلہ کریں آقا، ورنہ جنگل طلسم والا دائرہ غائب ہو جائے گا، پھر آپ کو ہر حال میں اس طلسم میں ہی جانا پڑے گا جہاں 100 خوفناک مرحلے ہیں، محافظ بونا نے عمروں سے مخاطب ہو کر کہا۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو خبردار کرنے والی چیخوں کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا، عمروں نے منہ بنا کر کہا۔ آپ نے غور نہیں کیا آقا، خبردار کرنے کے لیے اس بار چیخیں سنائی نہیں دیں، مگر دائرے میں موجود کھوپڑیاں وقفے سے جلتے بجھنے والے انداز میں چمک رہی ہیں۔ 7 بار یہ جل بجھ چکی ہیں، محافظ بونے نے کہا، اور عمروں چونک کر دائرے میں نظر آنے والی کھوپڑیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اسی لمحے ایک کھوپڑی والے دائرے کی کھوپڑی کا رنگ مدم ہو گیا۔ یہ 8ویں بار ہے، محافظ بونے نے کہا، تو عمروں کے چہرے پر بکھلاہٹ ناچنے لگی۔ اوہ، ان کھوپڑیوں کے بارے میں تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر ان کی گنتی پوری ہو جاتی تو، عمروں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ نے پوچھا ہی کب تھا، محافظ بونے نے کہا۔ ہو نہ ہو، اب میں کیا کروں؟ ایک بار میری قسمت نے میرا ساتھ دے دیا تھا اور میں 100 مرحلوں والے طلسمات میں جانے سے بچ گیا تھا، ضروری نہیں کہ اب بھی قسمت میرا ساتھ دے۔ میں بار بار قسمت پر بھروسہ نہیں کر سکتا، عمروں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تو پھر زمیل کا منہ کھول کر اس کا رخ کسی ایک دائرے کی طرف کر دے اور سارے سفید ہیرے پھینک دیں۔ جلدی کریں آقا، جلدی، محافظ بونے نے دوسرے دائرے کی کھوپڑی کو مدم ہوتا دیکھ کر چیختے ہوئے کہا۔ ان دونوں کھوپڑیوں کے مدم ہوتے ہی پہلے مدم ہونے والی کھوپڑی میں دوبارہ چمک سی آ گئی تھی۔ عمروں نے سر جھٹک کر زمیل کا منہ کھولا اور اس کا رخ 2 کھوپڑیوں والے دائرے کی طرف کر دیا۔ زمیل سے سارے سفید ہیرے نکل کر 2 کھوپڑیوں والے دائرے میں چلے جائے، انہوں نے تیز لہجے میں کہا۔ اسی لمحے زمیل کو ایک جھٹکا سا لگا اور زمیل کے منہ سے ہیروں کی فوار سی نکلنے لگی، اور زمیل سے سفید ہیرے نکل کر 2 کھوپڑیوں والے دائرے میں غائب ہوتے چلے گئے۔ جب زمیل سے سارے سفید ہیرے نکل گئے تو عمروں نے زمیل کا منہ بند کر دیا۔ اوہو، اچانک محافظ بونے کی بکھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا؟ عمروں نے اس سے بھی زیادہ بکھلاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ جنگل طلسم ایک کھوپڑی والے دائرے میں ہے، جلدی کریں آقا، فوراً ایک کھوپڑی والے دائرے میں کود جائیں، محافظ بونے نے کہا، اور عمروں بکھلا کر ایک کھوپڑی والے دائرے کی طرف دوڑ پڑا۔
جو اس کے چند قدموں کے فاصلے پر تھا۔ بھاگتے بھاگتے اس نے چھلانگ لگائی اور دوسرے لمحے وہ ایک کھوپڑی والے دائرے میں غائب ہو گیا۔ عمروں کے قدم جیسے ہی زمین پر پڑے وہ خود کو نہ سنبھال سکا اور الٹ کر گرتا چلا گیا، مگر گرتے ہی اس نے خود کو سنبھالا اور تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس بار وہ واقعی ایک بڑے اور گھنے جنگل میں تھا۔ محافظ بونے نے بروقت اسے ایک کھوپڑی والے دائرے میں کودنے کے لیے کہہ دیا تھا، ورنہ 10ویں بار اگر کھوپڑیوں کی چمک مدھم ہو جاتی تو اسے ہر حال میں اس طلسم میں جانا پڑتا جہاں 100 مرحلے تھے۔ مبارک ہو آقا، آپ آخرکار جنگل طلسم میں پہنچ گئے، محافظ بونے نے عمروں سے مخاطب ہو کر کہا، اور عمروں گردن گھما کر اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔ مبارک کے بچے، تمہاری وجہ سے مجھے اپنے پیارے 1000 سفید ہیروں سے ہاتھ دھونا پڑے ہیں۔ ہائے میرے ہیرے، ہائے، عمروں نے رونی سی صورت بنا کر کہا۔ آپ فکر نہ کریں آقا، اس مرحلے کے فنا ہونے کے بعد آپ کو اور خزانہ مل جائے گا، اور چمگادڑ بونا آپ کو بتا چکا ہے کہ اس طلسم کا خزانہ پہلے خزانے سے دگنا ہے۔ محافظ بونے نے کہا، وہ تو بات کی بات ہے، فی الحال تو تم نے میرا بیڑا غرق کر دیا ہے نا؟ کیا یہ ضروری تھا کہ سب ہیرے اس دائرے میں پھینکے جاتے؟ ایک ہیرا پھینک کر بھی تو کام چلایا جا سکتا تھا۔ عمروں نے محافظ بونے سے کہا، نہیں آقا، ایک ہیرے سے کام نہیں چل سکتا تھا، یہ انہی طلسمات کے خزانے ہیں، سارے کا سارا خزانہ پھینکنا ضروری تھا، محافظ بونے نے کہا، اور عمروں برے منہ بنانے لگا۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے درخت کی ایک جھٹکی ہوئی ڈالی نیچے کی اور اس کے پتے دیکھنے لگا۔ پتوں پر واقعی سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے نشان تھے، کسی پر 2، کسی پر 4، کسی پر 10 اور کسی پر اس سے بھی زیادہ مارے گئے۔ اگر میں نے گنتی شروع کی تو اس ایک درخت کے پتوں کے نشان گنتے گنتے میں بوڑھا ہو جاؤں گا۔ عمروں نے مسمی صورت بنا کر کہا، آپ رکیں، میں دیکھتا ہوں، محافظ بونے نے کہا۔ ساتھ ہی وہ عمروں کے کاندھے سے اچکا اور کسی پرندے کی طرح فضا میں بلند ہوتا چلا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے درختوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ عجیب احمق بونا ہے، میرے 4000 ہیرے ضائع کر دیے، عمروں نے کہا۔ اس کے جانے کے بعد غصے سے منہ بناتے ہوئے کہا، 4000 ہیروں کے کھونے کا غم اس کی شکل سے صاف نظر آ رہا تھا، اور اتنا بڑا نقصان عمروں جیسا انسان آسانی سے کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اگر وہ کہیں اور ہوتا اور اس کے ہیرے اس طرح ضائع ہو گئے ہوتے تو وہ ان ہیروں کے غم میں دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیتا، مگر یہاں حالات اور تھے۔ عمروں محافظ بونے کے انتظار میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ اس بار اسے جنگل میں وہ گرجدار آواز سنائی نہیں دی تھی جو اسے طلسم کے بارے میں بتاتی تھی۔ ہو نہ ہو اب یہ محافظ بونا کہاں جا کر غائب ہو گیا ہے، میں کب تک اسی طرح بھٹکتا رہوں گا؟ عمروں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی اس کا فکرہ پورا ہی ہوا تھا کہ اچانک اس کے سامنے محافظ بونا نمودار ہو گیا۔ اس کا منہ لٹکا ہوا تھا اور وہ خاصا پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ آ گئے تم؟ اور یہ تمہارا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ خزانہ تو میرا ضائع ہوا ہے۔ اسے دیکھ کر عمروں نے چونکتے ہوئے کہا، میں نے ان سرخ نشانوں کو گننے کی بہت کوشش کی آقا، مگر میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہاں واقعی لاکھوں کی تعداد میں درخت موجود ہیں، اور اس حساب سے درختوں کے پتے جن کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، تو ان پتوں پر موجود سرخ نشانوں کا شمار کیا جانا تو ناممکن ہے، قطعی ناممکن، محافظ بونے نے مایوس انداز میں کہا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، جب تم ان نشانوں کا شمار کرنے میں ناکام ہو گئے ہو تو میں بلا دبلا پتلا انسان اتنے نشانات کیسے گن سکوں گا؟ اس کی بات سن کر عمروں نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا آقا، ورنہ ہم اس طلسم کا شکار ہو جائیں گے، محافظ بونے نے فکر مند لہجے میں کہا۔ کیا کروں؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، عمروں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ محافظ بونا جس طرح اڑ کر گیا تھا، عمروں کو امید پیدا ہو گئی تھی کہ وہ یقیناً کچھ نہ کچھ کر کے آئے گا، مگر واپس آ کر اس نے بھی اسے ناکامی کا پیغام سنا دیا تھا، اور اب عمروں کو واقعی اپنی موت صاف دکھائی دینے لگی تھی، اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس انوکھے اور ناممکن طلسم کا شکار ہو جائے گا۔ اب اس جنگل میں آگ لگ جائے گی اور وہ اس آگ میں جل کر راکھ بن جائے گا، یا پھر اسے اپنی باقی زندگی اسی جنگل میں ہی گزارنی پڑے گی۔ عمروں کا سوچ سوچ کر برا حال ہو گیا تھا، مگر اسے جنگل طلسم کو فنا کرنے کا کوئی طریقہ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ایک درخت سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھا تھا۔ محافظ بونا اس کے کہنے پر ایک بار پھر جنگل میں جا کر گم ہو گیا تھا کہ شاید اسے کوئی ایسا طریقہ معلوم ہو جائے جس سے وہ اس طلسم کو فنا کرنے کا طریقہ جان سکے۔ اسے گئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ عمروں نے ایک درخت پر چڑھ کر کچھ پتوں کو پکڑ کر ان پر موجود سرخ نشانوں کو گننے کی کوشش کی تھی، مگر کب تک؟ سینکڑوں کے بعد ہزاروں اور پھر لاکھوں کی گنتی شروع ہو جاتی تھی۔ عمروں لاکھ ہچی یادداشت کا مالک تھا، مگر اتنی بڑی گنتی کرنا اور یاد رکھنا اس کے لیے بھی ناممکن تھا۔ وہ تھک ہار کر درخت سے نیچے آ گیا اور پھر
اسی درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اس نے بے بسی اور لاچاری کے عالم میں دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اس کی زمین میں خشک میوے اور پانی سے بھری ہوئی جاگل موجود تھی۔ بھوک پیاس محسوس کر کے اس نے کچھ میوے کھا کر پانی پی لیا تھا، مگر اس کے باوجود اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد محافظ بونا واپس آ گیا۔ اسے دیکھ کر عمرو اس کی جانب امید بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ کچھ معلوم ہوا؟ اس نے محافظ بونے سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نہیں آقا، میں نے اپنا ہر طریقہ آزما لیا ہے، مگر ان سرخ نشانوں کو گننا واقعی ناممکن ہے، محافظ بونے نے مایوسی سے کہا، اور اس کی بات سن کر عمرو نے بے اختیار ہونٹ بھیج لیے۔ کیا سنہری تختی اس مسئلے کا کوئی حل بتا سکتی ہے؟ عمرو نے کہا، نہیں آقا، جو باتیں سنہری تختی بتا سکتی ہے میں بھی وہ سب کچھ آپ کو بتا سکتا ہوں، اور جس بات کا مجھے پتہ نہ چلے اس کے بارے میں سنہری تختی اور بولنے والی گڑیا بھی آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکے گی، محافظ بونے نے کہا، اور عمرو کے چہرے پر اور زیادہ مایوسی چھا گئی۔ تو پھر کون بتائے گا مجھے؟ کیا میں ان درختوں اور پتوں سے پوچھوں؟ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس طلسم نے مجھے بھی چکرا کر رکھ دیا ہے آقا، میں لمحوں میں ہر طلسم کا بھید جان لیتا ہوں، مگر محافظ بونے نے کہا، تمہیں اب کیا ہو گیا ہے؟ مجھ سے زیادہ تو تم یوز ہو، کہاں گئے تمہارے پرسرار علوم؟ تم میری طرح کیوں بے بس اور لاچار ہو گئے ہو؟ عمرو نے اسے غصے سے گورتے ہوئے کہا، ایسا شاید ان طلسمات میں آنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر اس بات کا مجھے پہلے پتہ چل جاتا کہ آپ زغار جادوگر کے خفیہ طلسمات میں جانے والے ہیں تو میں پہلے ہی ان طلسمات کے بارے میں سب کچھ جان لیتا، مگر اب میں واقعی خود کو بے بس اور لاچار محسوس کر رہا ہوں، محافظ بونے نے کہا۔ عمرو نے سر جھٹکا خاموش ہو کر سامنے موجود ایک بڑے برگد کی درخت کی طرف دیکھنے لگا جو بے حد پرانا اور بوڑھا معلوم ہو رہا تھا۔ اس درخت کی شاخیں جھکی ہوئی تھی اور ہلکی ہوا میں بھی جھول رہی تھی، جیسے ابھی ٹوٹ کر نیچے آ گریں گی۔ تم ہی کچھ میری مدد کرو بوڑھے برگد، عمرو نے درخت کی جانب دیکھتے ہوئے بڑے تھکے تھکے سے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے درخت کی شاخیں ہلنے لگیں۔ عمرو نے اس ہلنے والی شاخوں پر کوئی توجہ نہ دی۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ درخت کی شاخیں ہوا کی وجہ سے ہل رہی ہیں، مگر پھر اچانک درخت کے تنے پر ایک بے حد بوڑھے آدمی کا چہرہ ابھر آیا۔ چہرہ بے حد بڑا تھا۔ ضرور عمرو یار، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، میں تمہارے پکارنے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس چہرے کا منہ کھلا اور ایک بھاری اور گرجدار آواز سنائی دی، اور اس آواز کو سن کر نہ صرف عمرو یار بلکہ محافظ بونا بھی اچھل پڑا، اور پھر ان دونوں کی نظریں جیسے ہی اس چہرے پر پڑی وہ حیران رہ گئے۔ تم کون ہو تم؟ عمرو نے تیزی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں خوف کا عنصر بھی نمایاں تھا۔ میں بوڑھا برگد، اس جنگل کا محافظ، اس نے کہا۔ اوہ، تم کہاں سے آ گئے اور تم نے کیا کہا ہے کہ تم میری مدد کرو گے؟ عمرو نے حیرت سے اس کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ محافظ بونا بھی حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہاں، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، بوڑھے برگد نے کہا۔ کیا مدد کر سکتے ہو بتاؤ؟ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اس جنگل کے درختوں کے پتوں پر کتنے سرخ نشانات ہیں؟ عمرو نے کہا۔ ہاں، میں بتا سکتا ہوں، بوڑھے برگد نے کہا، اور عمرو کے جسم میں جیسے خوشی کی لہریں سی بڑھتی چلی گئیں۔ اوہو، بہت خوب، تو بتاؤ، جلدی بتاؤ، کتنے نشانات ہیں؟ میں تو ان نشانوں کو دیکھ دیکھ کر پاگل ہوا جا رہا ہوں، عمرو نے کہا۔ میں تمہیں ایک شرط پر بتاؤں گا کہ پتوں پر سرخ نشان کتنے ہیں، بوڑھے برگد نے پرسرار انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ شرط؟ کیا مطلب؟ کیسی شرط؟ عمرو نے چونک کر کہا۔ اس طلسم کے فنا ہونے کے بعد تمہیں ایک بہت بڑا خزانہ انعام میں ملے گا، بوڑھے برگد نے کہا۔ ہاں تو پھر؟ عمرو نے کہا۔ اگر تم وہ سارا خزانہ مجھے دے دو تو میں تمہیں اس جنگل کے طلسم کا راز بتا سکتا ہوں، بوڑھے برگد نے کہا، اور عمرو کا چہرہ یک لخت غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ اچھل کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ سارا خزانہ کا کیا مطلب؟ عمرو نے خوف سے بری طرح سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہاں عمرو یار، اگر تم اس خزانے سے دست بردار ہونے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں اس طلسم سے بچا سکتا ہوں، بوڑھے برگد نے کہا۔ یہ درست کہہ رہا ہے آقا، اچانک محافظ بونے نے کہا۔ تو عمرو بھڑک اٹھا۔ کیا خاک درست کہہ رہا ہے؟ یہ مجھ سے خزانہ مانگ رہا ہے۔ ایک خزانہ تم نے ضائع کرا دیا اور دوسرا خزانہ میں نے اگر اسے دے دیا تو میں کیا کروں گا؟ کیا میں ان طلسمات میں صرف گھاس کھانے کے لیے آیا ہوں؟ عمرو نے بڑے غضیلے لہجے میں کہا۔ سوچ لو عمرو یار، میں تم سے تمہارا نہیں صرف اس طلسم کا خزانہ مانگ رہا ہوں، اگلے طلسمات میں اس سے بھی بڑے بڑے خزانے موجود ہیں، وہ تم حاصل کر لینا، بوڑھے برگد نے کہا۔ نہیں، میں تمہیں کوئی خزانہ نہیں دوں گا، ہرگز نہیں دوں گا، تم جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ تم جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، عمرو نے اسی طرح بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس طلسم کو فنا کرنے کے دو طریقے ہیں عمرو یار۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تم خود ان پتوں کے سرخ نشانوں کو گنو،
جو تمہارے پاس کی بات نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تم مجھ سے پوچھو گے تو پھر تمہیں اس طلسم کے خزانے سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ بتاؤ کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ بوڑھے برگد نے کہا۔ آقا اس کی بات مان جائیں، آپ سرخ نشانوں کو نہیں گن سکیں گے، محافظ بونے نے عمرو یار سے مخاطب ہو کر کہا، اور عمرو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم اپنا منہ بند رکھو، سمجھے تم؟ مجھے اس سے بات کرنے دو، عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ بوڑھے برگد کچھ تو خیال کرو، میں ایک دبلا پتلا اور کمزور سا انسان ہوں، تم اگر مجھ سے سارا خزانہ لے لو گے تو میں کیا کروں گا؟ عمرو نے بوڑھے برگد کی طرف منت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتا، بوڑھے برگد نے کہا، اور عمرو غصے سے بل کھا کر رہ گیا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس خزانے کا تم تھوڑا سا حصہ لے لو؟ 10-20 اشرفیاں، عمرو نے روحانسے لہجے میں کہا۔ نہیں، مجھے سارا خزانہ چاہیے، بوڑھے برگد نے اٹل لہجے میں کہا۔ تم تو درخت ہو، تم سارا خزانہ لے کر کیا کرو گے؟ اچھا چلو میں تمہیں خزانے کا چوتھا حصہ دے دوں گا، عمرو نے کہا۔ سارا خزانہ عمرو یار، سارا خزانہ لیے بغیر میں نہیں بتاؤں گا، بوڑھے برگد نے کہا۔ ہو نہ ہو کچھ تو میرے حصے میں آنے دو، عمرو نے سر جھٹک کر کہا۔ تمہیں اس جنگل کے طلسم سے نکلنے کا راستہ اور نئی زندگی ملے گی، کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہوگی؟ بوڑھے برگد نے کہا۔ زندگی گزارنے کے لیے دولت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، عمرو نے منہ بنا کر کہا۔ اگلے طلسمات کو سر کر لینا تو تمہیں خزانے ہی خزانے مل جائیں گے، بوڑھے برگد نے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ تو تم واقعی سارا خزانہ لیے بغیر نہیں مانو گے؟ عمرو نے اسے گورتے ہوئے کہا۔ نہیں، بالکل نہیں، بوڑھے برگد نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ مرو، لے لو سارا خزانہ، لگتا ہے اس بار میری قسمت میں کوئی خزانہ ہے ہی نہیں، عمرو نے بڑے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہت خوب، اب میں تمہیں راز بتا سکتا ہوں، بوڑھے برگد نے کہا۔ بولو کیا راز ہے اس جنگل طلسم کا؟ عمرو نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ غور سے جا کر ان پتوں کو دیکھو، ان پر سرخ رنگ کے نشان ہیں بھی یا نہیں، بوڑھے برگد نے کہا۔ کیا مطلب؟ عمرو نے حیران ہو کر کہا۔ مگر اسی لمحے تنے پر سے بوڑھے کا چہرہ غائب ہو گیا۔ ارے تم کہاں چلے گئے؟ تم نے مجھے بتایا نہیں، کہاں ہو تم بوڑھے برگد؟ عمرو نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، مگر اس تنے پر دوبارہ چہرہ دکھائی نہیں دیا۔ محافظ بونا بھی حیرت بھری نظروں سے اس درخت کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک وہ اچھل پڑا۔ اوہ، اس کے منہ سے نکلا، اب تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں کسی ناگ نے کاٹ لیا ہے؟ کیا ہوا؟ او کر رہے ہو، عمرو نے اس کی طرف اصیلی نظروں سے گورتے ہوئے کہا، مگر محافظ بونا فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ ارے تم بھی غائب ہو گئے؟ ارے، عمرو نے اسے غائب ہوتے دیکھ کر بکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ پھر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور بوڑھے برگد کے تنے پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگا۔ باہر آؤ بوڑھے برگد، مجھے سرخ نشانوں کے بارے میں بتاؤ، عمرو نے تنے پر زور زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا، مگر تنے پر بوڑھے کا چہرہ نمودار نہ ہوا۔ آقا، اچانک اسے عقب سے محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔ عمرو تیزی سے پلٹا تو اسے محافظ بونا دکھائی دیا، جو ہوا میں معلق تھا۔ تم کہاں گئے تھے تم؟ عمرو نے کہا۔ مجھے اس طلسم کا راز معلوم ہو گیا ہے آقا، محافظ بونے نے کہا۔ راز معلوم ہو گیا ہے؟ اوہ، بہت خوب، جلدی بتاؤ کیا راز ہے، عمرو نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ آپ کسی بھی درخت کے پتوں کو غور سے دیکھیں، آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا، محافظ بونے نے کہا۔ عمرو نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر سر جھٹک کر اس نے منہ بند کر لیا اور برگد کی جھکی ہوئی شاخ کے ایک پتے کو پکڑ لیا۔ پتے پر چھوٹے چھوٹے بے شمار نشان تھے۔ کیا میں انہیں گنوں؟ عمرو نے محافظ بونے سے پوچھا۔ نہیں آقا، رنگ کو دیکھیں، آپ سے کہا گیا تھا کہ پتوں پر سرخ نشانوں کو گننا ہے، کیا ان پتوں پر سرخ رنگ کے نشان نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ محافظ بونے نے کہا، اور عمرو غور سے دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس نے دوسرے پتے کو دیکھا، پھر تیسرے اور پھر مختلف پتوں کو دیکھنے لگا۔ پھر وہ بھاگتا ہوا دوسرے درختوں کی طرف گیا اور ان درختوں کے پتوں کے نشانوں کو بھی دیکھنے لگا۔ اوہ، ان پر تو سرخ نشان نہیں ہے، یہ تو گلابی نشان ہے، عمرو نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ ہاں آقا، میں بھی ہر طرف دیکھ آیا ہوں، کسی درخت کے کسی پتے پر کوئی سرخ نشان نہیں ہے، سب پر گلابی نشان ہے، محافظ بونے نے جواب دیا۔ مطلب یہ کہ جب یہاں کوئی سرخ نشان ہے ہی نہیں تو ہمیں کچھ گننا ہی نہیں پڑے گا، عمرو نے کہا۔ ہاں آقا، ایسا ہی ہے، محافظ بونے نے کہا۔ اسی لمحے اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور عمرو کے کچھ فاصلے پر دھواں سا پھیل گیا۔ عمرو چونک کر دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے دھوئیں میں وہی بوڑھا چہرہ نمودار ہوا جو اسے درخت کے تنے پر نظر آیا تھا۔ تمہارا جواب درست ہے عمرو یار، پتوں پر سرخ رنگ کے نشان نہیں ہیں۔ تمہارے اس درست جواب سے اب یہ طلسم ختم ہو رہا ہے۔ بوڑھے کے لب ہلے اور پھر اچانک وہاں گہری تاریکی چھا گئی۔ عمرو نے صحیح جواب دے کر دوسرے طلسم کو بھی ختم کر دیا تھا۔ پتوں پر سرخ نہیں گلابی نشان تھے، اس لیے عمرو یار کا جواب بالکل درست تھا۔
اچانک ایک گونجدار آواز سنائی دی اور پھر وہاں جیسے گہرا اور نہ ختم ہونے والا سکوت سا چھا گیا۔ اندھیرا ختم ہوتے ہی جب روشنی ہوئی تو عمرو نے خود کو اس پہاڑی کے سامنے کھڑا پایا تھا۔ عمرو وہاں اکیلا کھڑا تھا۔ اندھیرا ہوتے ہی محافظ بونا واپس اس کی زمین میں چلا گیا تھا۔ اس کے سامنے 7 آدمی کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں کلہاڑے تھے۔ وہ نہایت غضبناک نظروں سے عمرو کی جانب دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑے تھے۔ اب یہ کون ہے؟ عمرو نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ یہ آپ کو چمگادڑ بونا آ کر بتائے گا۔ زمین سے محافظ بونے نے سر نکال کر کہا۔ کیا یہ مجھ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ عمرو نے اس سے پوچھا۔ جب تک چمگادڑ بونا نہیں آئے گا یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، محافظ بونے نے کہا۔ عمرو ان کلہاڑا بردار آدمیوں کو گھورنے لگا۔ وہ واقعی بدستور اپنی جگہ پر موجود تھے۔ عمرو اس بات سے تو خوش تھا کہ اس نے دوسرا طلسم بھی فنا کر دیا ہے، مگر اسے خود پر اور محافظ بونے پر بے حد غصہ آ رہا تھا کہ اس قدر غور کرنے کے باوجود وہ پہلے کیوں نہیں سمجھ سکے تھے، اور درختوں کے پتوں پر سرخ نہیں بلکہ گلابی رنگ کے نشان تھے۔ جب وہاں سرخ نشانات تھے ہی نہیں تو وہ گنتے کیا؟ اگر وہ غور کر لیتے تو عمرو کو اس طلسم کے ایک بڑے خزانے سے محروم تو نہ ہونا پڑتا، مگر اب افسوس کے سوا عمرو اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ عمرو ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی لمحے اس کے دائیں طرف جماکا ہوا اور وہاں چمگادڑ بونا آ گیا۔